السلام علیکم۔ آج ہم قرآن پاک کی ایک بہت ہی اہم نصیحت کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ الحجرات میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق اڑائے، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، اور آپس میں ایک دوسرے کو طعنہ نہ دو، اور نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارو، اور زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور کسی کی ٹو میں نہ لگے رہو۔ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم اسے ناپسند کرو گے۔ سورہ الحجرات آیت 11-12۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ایک مسلمان کو اپنے دوسرے مسلمان بھائی اور بہن کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی عزت کریں اور کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی انسان کو کمزور، غریب یا سادہ دیکھ کر اس کا مذاق بنا لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے جس انسان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر اور زیادہ نیک ہو۔ اس طرح قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کسی کو برے نام یا برے لقب سے نہ پکارو، کیونکہ اس سے دوسرے انسان کی دل آزاری ہوتی ہے، اور اسلام ہمیں کسی کا دل دکھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بدگمانی سے بچنے کا حکم بھی دیتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو بغیر وجہ کے دوسروں کے بارے میں برا گمان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض گمان گناہ بن جاتے ہیں اور اس سے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں تجسس یعنی لوگوں کی عیب تلاش کرنے سے بھی منع کرتے ہیں۔ یہ ہمیں لوگوں کی زندگی میں جھانکنے اور ان کی کمزوریاں ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ماہر میں اللہ تعالیٰ غیبت سے سختی سے منع کرتے ہیں۔ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کی ایسی باتیں کرنا جو اگر اسے معلوم ہو جائیں تو اسے برا لگے۔ اللہ تعالیٰ نے غیبت کو سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی سخت مثال دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہو۔ ظاہر ہے کوئی بھی انسان ایسا کرنا پسند نہیں کرے گا۔ ان آیات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک سچا مسلمان وہ ہے جو دوسروں کی عزت کرے، ان کے بارے میں اچھا گمان رکھے، اور ان کی غیر موجودگی میں بھی ان کی عزت کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی ان خوبصورت تعلیمات پر عمل کرنے اور ان تعلیمات کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور میرے واٹس ایپ چینل کا لازمی وزٹ کیجیے گا، لنک میرے چینل کے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ جزاک اللہ۔